اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شیخ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ نے نہ تو جناب محقق ثانی کے نظریے کو قبول کیا جو اس بات کے قائل ہیں کہ معاطات میں ولو متعادین قصد تملیک رکھتے ہیں مگر اس سے بیع صحیح ہوگا اور ملکیت آئے گی، مگر یہ ملکیت لزوم آور نہیں ہوگی، متزلزل ہوگی، اور ہم نے اس کو قبول نہیں کیا. مقابل میں سید ابن زہرہ کا نظریہ جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اصلاً بیع ہی نہیں ہے، معاطات میں ولو قصد تملیک کیا ہو یہ بیع ہی نہیں ہے، صریح طور پر ان کی نفی ہے. جواب میں آج ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو آپ نفی بیع کر رہے ہیں آپ کی مراد کیا ہے؟ کیا لفظ بیع حقیقت میں وضع کیا گیا ہے جامع الاجزاء و شرائط کے لیے آپ صحیحی کے قائل ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ کی بات صحیح ہے. معاطات میں چونکہ ایک شرط نہیں پائی جاتی، ایجاب و قبول صیغہ وغیرہ نہیں پایا جاتا ہے، لہٰذا یہ بیع نہیں ہوگا. لیکن اگر بیع وضع کیا گیا ہو عرفی اعتبار سے، اور یہ کلمات وہ ہیں کہ جو شریعت اسلامی آنے سے پہلے یہ کلمات استعمال ہوتے تھے اور شارع نے آ کر کے انتزاع کیا ہے اس کو، یعنی نئے لفظ کو نئے معنی میں استعمال نہیں کیا علیہ السلام، تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ معاطات بالکل سے بیع نہیں ہے، درست نہیں ہے. کیونکہ عرف کیا کہتا ہے؟ عرف یہ کہتا ہے کہ اگر رضایت طرفین کے ساتھ لین دین کیا جا رہا ہو یا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوں یا نہ کیے جا رہے ہوں، یہ بیع ہے. بیع کی جو صورت ہو سکتی ہے، اور یہ ہم عرف عمومیت کا قائل ہے، عامی ہے، یعنی اگر لفظ بیع استعمال کیا گیا ہے تو تمام اجزاء و شرائط جہاں پائے جانا ہو اس کو بھی شامل ہے. جہاں پہ کچھ اجزاء و شرائط نہیں پائے جا رہے ہیں مگر عرف اسے بیع قرار دیتا ہے، تو اے ابن زہرہ آپ معاطات میں آئیے دیکھیے کیا چیز کمی ہے. سب چیز تو پائی جا رہی ہے سوائے صیغہ کے، اور عرف اسے بیع تسلیم کرتا ہے، لہٰذا آپ کو یہ کہنا کہ اصل یہ بیع نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. ہاں، جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ صیغہ بھی ہو، ضروری ہے کہ صیغہ ہو تب بیع کہلائے گا، تو وہ لوگ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر صیغہ نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ بیع نہ ہو، بلکہ یہ بیع حاصل کی طرح سے بیع تو ہے مگر لزوم نہیں آئے گا، ملکیت اس میں نہیں آئے گی. اور اس شرط کو اگر مد نظر رکھتے ہیں، کیا چیز کہ تمام اجزاء و شرائط کے تحت ہو اور آپ صحیحی ہیں، تو یقیناً معاطات بیع نہیں ہوگا جیسا کہ ہم نے پہلے اعتراف کیا. لیکن اگر صحیحی نہیں ہے، عامی ہے، جیسا کہ الفاظ معاملات میں ایسا ہی ہے کہ وہ سب الفاظ معاملات پر شارع نے آ کر کے امضاء کیا ہے، کچھ افراد اور مصادیق کو قبول کیا، کچھ کو نہیں قبول کیا. مثلاً عرف اور شارع دونوں اس بیع کو بیع نہیں مانتے جو آدمی سوتا ہوا، اونگتا ہوا مذاق میں کوئی بیع کر رہا ہے. عرف بھی اس کو بیع نہیں مانتا، شارع بھی اس کو بیع نہیں مانتا. تو ایسا تو ہے، لیکن ایسا کہ ایک دم آپ ایسے ہی ابن زہرہ مکمل طریقے سے معاطات کی نفی بیعیت کر رہے ہیں کہ بیع نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں. عبارت پہ توجہ کریں. وَأَمَّا الْأَوَّلُ یعنی دفع اول اور دفع ثانی. دفع ثانی کیا کیا کہ بیع کے لزوم ہونے کو منحصر کیا گیا ہے جتنے خیارات ہیں ان کے ثابت کرنے پر. اگر خیارات پائے جائیں گے بیع متزلزل رہے گا، بیع خیارات ثابت کر دیں گے بیع جو ہے لازم ہو جائے گا. اور آپ کا یہ کہنا کہ ملکیت متزلزلہ معاطات میں ہوتی ہے، یہ ایسا نہیں ہے، منحصر ہے اسقاط خیار. وَأَمَّا الْأَوَّلُ اور جہاں تک جناب سید ابن زہرہ کی
بات ہے کہ جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ معاہدات اصلاً بے نہیں ہے، حقیقتاً بے نہیں ہے، یہ جو کہا ہے تو ہم ان سے کہیں گے کہ ایک صورت میں آپ کی بات صحیح ہے مگر دوسری صورت میں آپ کی بات صحیح نہیں ہوگی۔ کس صورت میں آپ کی بات صحیح کہ معاہدات بے نہیں ہے؟ توجہ، فَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّ الْبَيْعَ عِنْدَ الْمُتَشَرِّعِ حَقِيقَةٌ فِي الصَّحِيحِ، اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ شارع کے نزدیک یا متشرعہ کے نزدیک بس بے وہی ہے جو حقیقت میں صحیح میں ہے، صحیحی کے قائل ہے، تمام اجزاء و شرائط من جملہ اس کے صیغہ بھی پایا جانا چاہیے، اگر آپ اس بات کے قائل ہیں تو فَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّ الْبَيْعَ، بے بس وہی ہے متشرعین کے نزدیک جو حقیقت فی الصحیح، وَلَوْ بِنَاءً عَلَى مَا قَدَّرْنَاهُ فِي آخِرِ تعریف البیع، بے کی 4-5 تعریفیں تھیں، ان میں سے آخری تعریف میں جو ہم نے پیش کیا اس کی بنیاد پر وہ کیا ہے؟ من بیانیہ، آخری بے کی تعریف یہ تھی ان البیع فی العرف اسم للمؤثر منہ فی النقل، بے بس اسی کا نام ہے، اسی عملیے کا نام ہے، اسی شے کا نام ہے جو مؤثر فی النقل ہو، یعنی جو نقل و انتقال کا سبب بنے، جو ملکیت آور ہو۔ اگر بے نام ہے اس چیز کا جو مؤثر فی النقل ہو، تو اگر یہ مؤثر فی النقل ہے تو اس کی بھی دو صورت ہے، ایک مرتبہ مؤثر فی النقل شارع کے نزدیک، ایک مرتبہ مؤثر فی النقل عرف کے نزدیک۔ عرف کے نزدیک نقل کے لیے دونوں کا بالغ و عاقل ہونا اور تمام شرائط کا پایا جانا، لیکن صیغہ ہو نہ ہو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عرف میں نقل و انتقال کے لیے شریعت والے الفاظ کو معتبر نہیں جانا گیا ہے، بلکہ قصد ملکیت کے ساتھ اگر ایک دوسرے کو نقل کر رہے ہوں اور بالغ و عاقل و ہوشیار ہوں، عرف اسے کیا کہتا ہے؟ اسے بے کہتا ہے۔ فَإِنْ قُلْنَا، متشرعہ کے نزد اگر حقیقت ہے صحیح میں ہو اگر، اور وَلَوْ بِنَاءً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي آخِرِ تعریف البیع، بے کی تعریف میں جو آخری فقرہ ہم نے مقدم کیا، پیش کیا، وہ یہ تھا کہ مِنَ الْبَيْعِ فِي الْعُرْفِ اسْمٌ لِلْمُؤَثِّرِ مِنْهُ فِي النَّقْلِ، بے نام ہے اس چیز کا کہ جو مؤثر فی النقل ہو، نقل و انتقال کا سبب بنے، عرف اسے نقل و انتقال قرار دے رہا ہو۔ فَإِنْ كَانَ فِي نَظَرِ الشَّارِعِ أَوِ الْمُتَشَرِّعِ، بس اگر یہ نقل و انتقال جو بے نام ہے مؤثر فی النقل کا شارع کی نظر میں بھی اور متشرعین کی نظر میں بھی، کیوں متشرعین کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ من حیث انہم متشرعہ و متدینون بالشرع، کیونکہ یہ شرع کے تابع ہیں، کیونکہ یہ شارع کے ماننے والے ہیں، متشرعہ ہیں اس حیثیت سے۔ تو اگر نظر شارع میں یا نظر متشرعین میں، مثلا فقہاء اور اصحاب ائمہ تعین کی نظر میں، فَإِنْ كَانَ فِي نَظَرِ الشَّارِعِ أَوِ الْمُتَشَرِّعِ، پھر متشرعہ کی وضاحت کی ہے، صحیحاً مؤثراً فی الانتقال، کہ وہ نقل جو ہے مؤثر ہو، نقل و انتقال کا باعث ہو، صحیح مؤثراً، کان بیعًا حقیقیًا، یقیناً یہ بیع حقیقی ہوگا۔ توجہ کریں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ عرف کے نزدیک نقل و انتقال کا سبب کیا ہے؟ تملیک کرنا ایک دوسرے کا، تمام شروط و قیود کے ساتھ معاملہ کرنا۔ اگر ایسے معاملہ کرتے ہیں تو اس کا نام انہوں نے بیع رکھا ہے۔ شارع آیا، شارع نے کہا کہ یہ جو آپ نے قصد تملیک کے ساتھ لین دین کو کہا ہے، اس میں بالغ ہو، عاقل ہو، سمن معلوم ہو، دشمن مالیت رکھتا ہو، یہ ہو رکھتا ہو، یہ رکھتا ہو، یہ رکھتا ہو، یہاں تک کہ بیتو و اشتریتو بھی ہو، اگر صحیحی ہیں، سارے اجزاء و شرائط کے ساتھ ہو، تب وہ بیع کہلائے گا۔ تو ہم آپ کی بات تسلیم کرتے ہیں کہ معاہدات بیع نہیں ہے۔ کیوں نہیں بیع ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایجاب اور قبول نہیں ہے۔ نقل و انتقال کے لیے مؤثر عرف کی نظر میں صرف قصد تملیک کے ساتھ نقل و انتقال ہے، شارع کی نظر میں نہیں، قصد انتقال کے ساتھ ساتھ لفظ بھی ہونا چاہیے، تمام اجزاء و شرائط بھی ہونا چاہیے، تو یقیناً تبھی بیع حقیقی ہوگا۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ہم واپس لے رہے ہیں اپنی بات، ہاں معاہدات بیع نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو کیا نام ہے، بیت و اشتریت وغیرہ نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ فِي نَظَرِ الشَّارِعِ أَوِ الْمُتَشَرِّعِ، پھر من حیثوں کو چھوڑیے، صحیحاً مؤثراً فی الانتقال، کان بیعًا حقیقیًا، تب یہ بیع حقیقی ہوگا۔ لیکن اگر
تمام اجزاء و شرائط پائے جائیں، صحیح نقل و انتقال کے لیے قصد تملیک کیا ہو، بائع و مشتری سب بالغ و عاقل وغیرہ ہوں، وَإِلَّا كَانَ سُورِيًّا لیکن اگر یہ الفاظ نہیں ہوئے ہیں اور بعض شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو یہ جو ہے اس کو آپ بیعیت سے مت نکالیے ابن زہرہ صاحب، ایک دم سے معاطات کو بیعیت سے خارج نہ کریے، کیونکہ بلوغ و عقل و ثمن کا معلوم ہونا، مسلم کا مالیت رکھنا وغیرہ وغیرہ سب کچھ پایا جا رہا، عرف بھی اس کے نقل و انتقال کا سبب مانتا ہے، مگر حاصل ہے سو رہا ہے، غفلت میں معاملہ کر رہا ہے، نہ عرف اس کو ناقل مانتا ہے نہ شارع اس کو ناقل مانتا ہے، واضح بات۔ تو اگر ناقل تمام جہت سے تمام شرطوں کے ساتھ پایا جائے تو بیع حقیقی ہوگا، جہاں جہاں یہ پایا جائے، معاطات میں ایسا نہیں تو وہ بیع حقیقی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو بیعیت سے نہ نکالیے۔ کیسے؟ مثال یہاں پہ دے رہے ہیں، وَإِلَّا یعنی اگر شارع کے نزدیک، متشرعہ کے نزدیک نقل و انتقال میں مؤثر طریقے سے نہیں ہو رہا ہے تو پھر یہ بیع ہے، مگر کیا ہے؟ نقل و انتقال کا مؤثر سبب نہ ہونے کی وجہ سے اس کو شکلی اور صوری بیع کہا گیا ہے، بیعیت سے نہ نکالیے۔ وَإِلَّا كَانَ صُورِيًّا نَظِيرُ بَيْعِ الْحَاصِلِ فِي نَظَرِ الْعُرْفِ، آپ صرف نظر عرف نہ کہیے، نظر عرف اور نظر شرع، شارع کی نظر میں بھی، عرف کی نظر میں مذاق میں بیع خرید و فروخت کرنے والا بھاری بھاری چیز کا، یا سوتے ہوئے اونگتے ہوئے کوئی معاملہ کرنے والا، یا شراب کے نشے میں یا نیند کے نشے میں کوئی آدمی ہے جو اپنے الفاظ کے معنی و مفہوم سے باقاعدہ واقف نہیں ہے، وہ بیع تو اشتری تو بھی کہے، بالغ و عاقل بھی سب کچھ ہو، اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ بیع صوری اور بیع مجازی کہلائے گا، مگر بیعیت سے اس کو خارج نہ کریں گے۔ فَيَسِحُ ذَلِكَ اگر آپ نے یہ شرع کی نظر میں اور متشرعہ کی نظر میں یہ کہا کہ صرف جو نقل و انتقال کے لیے مؤثر ہے بس وہی بیع ہے، تو اب جن لوگوں نے، بہت توجہ سنیں، اب جن علماء نے کہا ہے کہ لفظ بھی ہونا چاہیے، ان کے نزدیک یہ بیع حقیقی نہیں ہوگا کیونکہ لفظ نہیں ہے، واضح ہے۔ یا جن لوگوں نے بیع کو کہا کہ عقد ہے، اور عقد کیا ہوتا ہے؟ ایجاب اور قبول پر مشتمل۔ یہاں پہ میں بات کو اپنی تھوڑا سا واپس لیتے ہوئے مطلب کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر شارع کے نزدیک، متشرعین کے نزدیک بیع حقیقی وہ ہے جو تمام اجزاء و شرائط کے تحت ہو، صحیح ہے، اس میں صیغہ وغیرہ پایا جائے، اس کو سب نے اس کو بیع مانا ہے، عرف بھی بیع مانتا ہے، شارع بھی بیع مانتا ہے، لیکن اگر کوئی شرط نہ پائی جائے، مثلا غفلت ہو، مثلا سوتے جاگتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، ساری بقیہ شرطیں پائی جائے، اس کو بھی عرف کیا کہتا ہے؟ بیع کہتا ہے، مگر بیع مجازی اور صوری کہتا ہے، واضح ہے۔ اب جن علماء نے، آگے جو عبارت آ رہی ہے، جن علماء نے بیع میں کہا ہے لفظ ہونا چاہیے، نقل و انتقال مؤثر ہونا چاہیے، یا لفظوں کو چینج کریے، جن لوگوں نے کہا بیع عقد ہے، اور عقد کیا ہوتا ہے؟ مشتمل بر ایجاب اور قبول ہوتا ہے، ان لوگوں نے، جن لوگوں نے لفظ ایجاب و قبول کی شرط لگائی ہے یا بیع کو عقد کہا ہے، جی ہاں، معاطات ان کی نظر میں بیع نہیں ہوگا۔ عبارت کو توجہ کریں۔ فَيَسِحُ عَلَىٰ ذَلِكَ، یہ فَيَسِحُ وہاں سے اوپر سے اس کا تعلق ہے فَإِن قُلْنَا سے، کہ بیع متشرعہ کے نزدیک حقیقت فی صحیح ہو اور بیع اسم ہے مؤثر کا حاصل ہے تو نہیں ہوگا۔ فَيَسِحُ عَلَىٰ ذَلِكَ نَفْيُ الْبَيْعِيَّةِ عَلَىٰ وَجْهِ الْحَقِيقَةِ فِي كَلَامِ كُلِّ مَنْ اعْتَبَرَ فِي صِحَتِهِ الصِّيغَةَ، ہر وہ شخص جس نے بیع کی صحیح ہونے کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ صیغہ بھی ہونا چاہیے، کل من اعتبر، ہر فقیہ جس نے یہ کہا ہے کہ بیع میں صیغہ شرط ہے، ضروری ہے، ہم کہیں گے فَيَسِحُ عَلَىٰ ذَلِكَ نَفْيُ الْبَيْعِيَّةِ، بیعیت نفی ہو جائے گی، عَلَىٰ وَجْهِ الْحَقِيقَةِ، یعنی حقیقت میں بیع نہیں رہے گا، لیکن کیا فاسد بیع ہے، یا بیع بھی استعمال نہیں کر سکتے، ہم اس کی بات نہیں کریں۔ فَيَسِحُ عَلَىٰ ذَلِكَ نَفْيُ الْبَيْعِيَّةِ عَلَىٰ وَجْهِ الْحَقِيقَةِ، حقیقت میں یہ بیع نہیں کہلائے گا، حقیقی بیع نہیں کہلائے گا، کس کے کلام میں؟ فی کلام کل من اعتبر فی صحتہ، بیع کی صحت کے ہر اس شخص نے جس نے صیغے کی قید لگائی ہے، جس نے ایجاب اور قبول کو ابن زہرہ وغیرہ نے یا دیگران نے شرط لگائی ہے، یا جن لوگوں نے کہا صیغہ صرف نہیں بلکہ تقدم و تاخر کا بھی لحاظ ہونا چاہیے،
ان سب شرطوں کو لگایا ہے اور اگر سیغا نہیں پایا جا رہا ہے تو بیع حقیقی نہیں ہوگا. اس صورت میں نفی بیعیت کہاں سے؟ معاطات سے درست ہے. فیسے ہو ذالک کہ نفی بیعیت اس صورت میں صحیح ہے ہر حقیقی طور پر ہر اس شخص کے کلام میں کہ کل من اعتبر فی صحت البیع، یہ ایک دوسرا پہلو. او فسرہ بالعقد، یا ہر وہ فقیر جس نے یہ کہا کہ بیع کیا ہے؟ هو العقد المشتمل علی الاجاب والقبول، یعنی دوسرے لفظوں میں بیع و اشتراط یا اس کا مترادف لفظ جب تک نہیں ہوگا تو وہ بیع نہیں کہلائے گا، حقیقی بیع نہیں کہلائے گا. جس نے بھی بیع کو کی تفسیر عقد سے کی ہے جو مشتمل بر ایجاب اور قبول ہوتا ہے، ہم اس کے سامنے بھی گھٹنے ٹیک دیں گے، کہہ دیں گے کہ معاطات بیع نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کیا شرط لگائی ہے کہ عقد ہوتا ہے اور یہ عقد نہیں ہے. تملیک کرتے وقت، لین دین کرتے وقت کچھ بولے ہی نہیں ہیں. واضح ہے؟ میں صحیح نہیں سمجھا پا رہا ہوں کیا؟ دو بات ہے. ایک، جن لوگوں نے یہ جانا ہے کہ بیع میں صیغہ ہونا چاہیے ان کے نزدیک معاطات بیع نہ ہو، نفی بیعیت اس سے علی وجہ الحقیقت کریں. ہم گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار ہیں، بالکل صحیح ہے. چونکہ آپ یہاں 8 شرطوں میں سے 8ویں شرط کیا ہے؟ ایجاب اور قبول ہونا چاہیے. معاطات میں ایجاب اور قبول نہیں ہے، لہذا حقیقی بیع معاطات نہیں ہے. مگر آپ مجازی بھی بیع نہ ہو یہ اس کی نفی نہیں کر سکتے. یہ ایک بات. دوسرا، او من فسرہ بالعقد، ہر وہ عالم فقیہ جس نے یہ کہا ہے بیع کیا ہے؟ هو العقد المشتمل علی الاجاب والقبول، ہم اس کے سامنے بھی گھٹنے ٹیک دیں گے، کہیں گے ہاں بھائی آپ کے یہاں 8 شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے ایک عقد، اسے بیع اسے کہتے ہیں جو عقد ہو اور مرکب ایجاب اور قبول پہ ہو. ہمارا یہ معاطات کیا ہے؟ عقد نہیں ہے، کیونکہ یہاں لین دین بغیر بولے ہوا کیا جا رہا ہے، بقیہ شرطیں پائی جا رہی، لہذا علی وجہ الحقیقت یہ معاطات بیع نہیں ہے. مگر کیا بالکل سے بیعیت سے خارج کر سکتے؟ نہیں. سوری بیع تو ہے، لفظ نہیں استعمال ہوا، عقد نہیں استعمال ہوا، بھلے. او فسرہ بالعقد، یہاں سے عبارت ہے، اس کا تعلق فی کلام کل من اعتبر فی صحتہ الصیغہ کل من فسرہ بالعقد، جس نے بھی بیع کی تفسیر عقد سے کی ہے، ہم کہتے ہیں یصح علی ذالک نفی البیعیت، بیعیت اس سے خارج کر سکتے ہیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. لأنہم فی مقام تعریف البیع، کیونکہ وہ تعریف بیع جو کر رہے ہیں. جی، صیغہ ایجاب و قبول بیع و اشتراط ہے، اسی کے مرکب کا عنوان عقد ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے تعریف گزر چکی ہے. البیع کیا ہے؟ بیع کیا؟ لین دین تمام شرطوں کے ساتھ اس میں ایجاب و قبول ہونا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا ہے البیع هو العقد، اور وہ عقد کیا ہے؟ مشتمل بر ایجاب اور قبول ہو، نقل و انتقال کا سبب جس کے ذریعے سے نقل و انتقال پیدا ہوتا ہے، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. چاہے اس طرح سے صریحی طور پہ کہیں کہ ایجاب و قبول جہاں ہو اسے بیع کہتے ہیں، چاہے یہ کہیں کہ بیع وہ ہے جو مرکب ہوتا ہے ایجاب اور قبول سے. بات ایک ہی ہے، دونوں جگہ پہ نتیجہ ایک ہے کہ یہاں پہ بھی صیغہ کے ضروری ہے، یہاں پہ بھی صیغہ کی ضرورت ہے. اور چونکہ معاطات میں نہیں صیغہ پایا جاتا، لہذا حقیقی طور پر ہم اسے بیع نہیں کہیں گے، مگر صوری طور پر، مجازی طور پر بیع کہا جائے گا. لأنہم فی مقام تعریف البیع، چونکہ جب تعریف بیع کے مقام میں وہ آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ بصدد بیان ما ہوا مؤثر فی النقل فی نظر الشارع، کیونکہ انہوں نے کہا کہ شارع کی نظر میں بھی جو نقل و انتقال کا سبب بنتا ہے اسے بیع کہتے ہیں، وہی عقد ہے. اور عقد یعنی کیا؟ نقل و انتقال کا سبب. تو چونکہ نظر شارع میں جو نقل و انتقال کا سبب بنتا ہے اسے بیع کہتے ہیں، اس کے لیے لفظ عقد استعمال کیا جو مشتمل بر ایجاب اور قبول ہوتا ہے. اور دوسرے لفظوں میں جس کا مفہوم و معنی نکلتا ہے کیا چیز کا؟ نقل ملک کا، مؤثر اثر جو حاصل ہوتا ہے شارع کی نظر میں، چونکہ اس کے بیان میں ہے. اب اگر عقد کہا اور شارع کی نظر میں نقل و انتقال جو مشتمل بر ایجاب اور قبول عقد ہو وہ ہو کہا، تو چونکہ معاطات میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے لہذا وہ بیع نہیں کہلائے گا، حقیقی بیع نہیں کہلائے گا. مگر اب یہاں پہ جو ایک بات کہیں گی فَإِن قُلْنَا بِأَنَّ الْبَيْعَ عِنْدَ الْمُتَشَرِّعِ حَقِيقَةٌ فِي الصَّحِيحِ، مقابل میں آیا یہ کہ اگر ہم اعمی کے قائل ہیں
عرف جس کو بے قرار دے رہا ہے ہم اس کو بے قرار دے رہے تب بھی ہماری بات درست ہے. اور دوسرا یہ فقرہ یہاں پہ مقابل میں وہ دوسرا پہلو ذکر نہیں کیا گیا، وہی یہی ہے کیا کہ اگر ہم صحیحی نہیں ہیں، عامی ہیں، جیسا کہ اکثریت کا یہی ماننا ہے کہ الفاظ معاملات شارع کے آنے سے پہلے، شریعت کے آنے سے پہلے تھے، شریعت نے آ کر کے کچھ مصادیق کو قبول کیا، کچھ مصادیق کو قبول نہیں کیا، کچھ شرائط کا اضافہ کیا، کچھ شرائط کو گھٹایا بڑھایا، یہ سب ہے. ورنہ الفاظ عقود و تمام چیزیں بیوع وغیرہ کے، بیع کے اور دیگر الفاظ معاملات یہ سب کے سب پہلے سے تھے. شارع نے آ کر کے اس میں کچھ کمی بیشی کی ہے، مصادیق کو ختم نہیں کیا ہے، کچھ مصادیق کو تسلیم کیا ہے، کچھ کو نہیں تسلیم کیا ہے. لہٰذا اگر ہم صحیحی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ صیغہ نہیں ہے یعنی یہ صحیح طور پر بیع نہیں ہے، یہ بات آپ کی درست ہے. صحیح معتاد جو صحیح بیع حقیقی بیع نہیں ہے کیونکہ صیغہ نہیں. لیکن اگر ہم عامی ہیں تو عام کے عرف میں بیع کسے کہا جاتا ہے؟ وہ آدمی جو تمام شرائط کے تحت لین دین کرے، قصد تملیک کیے ہو، الفاظ بھی استعمال کیا ہو، یہ بھی بیع ہے، الفاظ نہ استعمال کیا ہو یہ بھی بیع ہے. تمام شرائط کے تحت بیع اسے بھی قرار دیتا ہے، بیع اسے بھی قرار دیتا ہے عامی کے نزدیک. لہٰذا اس فقرے کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا، فَإِن قُلْنَا کہہ کے وَإِن قُلْنَا کو ذکر نہیں کیا ہے. یعنی صحیحی ہونے کی صورت میں بیع حقیقی معتاد کو نہیں کہیں گے مگر بیع مجازی کہنے سے انکار نہیں ہے. اور اگر عامی ہوئے تو یہ اشکال ہی پیدا نہیں ہوگا، معتاد بھی بیع ہے اس کی نظر میں. اذا عرفت ما ذکرنا، اب تک ہماری گفتگو الفاظ معتاد کے سلسلے میں یہ تھی کہ پہلے 4 معنی کر کے 2 معنی حذف کر دیے تھے، 2 معنی رکھے تھے. متعاطین قصد تملیک رکھتے ہیں یا متعاطین قصد اباحت التصرف رکھتے ہیں. ہم نے کہا اباحت التصرف نہیں رکھتے، قصد تملیک رکھتے ہیں. اس کے اوپر ساری بحث کا دار و مدار ہے. مگر واپس آ کر کے ایک بات یہ بھی کہی کہ جناب 2 نظریہ افراد اور تفرید کا تھا. جناب محقق کرکی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سارے علماء کے کلام کی بازگشت جو سب کے سب اباحت التصرف کا حکم لگا رہے ہیں معتاد پر، یہاں پہ قصد متعاطین کیا ہے؟ تملیک کا تھا. اور یہ اباحہ کا حکم بھلے ہی لگا رہے ہیں لیکن یہاں پہ ملکیت متزلزلہ آتی ہے، بعد میں احد الوزن کے طرف ہو جانے سے لزوم آ جاتا ہے. مقابل میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اصلاً کیا نام ہے، قصد تملیک بھلے ہی کیے ہوں. میں عبارت پڑھتے ہوئے وضاحت کروں زیادہ بہتر ہے. اب تک ہمارے گفتگو کا محور اسی پر تھا، کیا متعاطین نے قصد تملیک کیا ہے، صحیح حکم لگایا جا رہا ہے مشہور علماء کی طرف سے اباحت کا. یہاں پہ اشکال جو موٹا اشکال تھا یہ ہے کہ عقود تابع خصوص ہونا چاہیے. اے بزرگواران، آپ کے اباحہ کے حکم لگانے سے اور وہاں قصد تملیک کیا گیا، یہ دونوں میل نہیں کھاتا. لہٰذا آپ کی بات کی اصلاح کی ضرورت ہے. اس اصلاح کے لیے 2 افراد آگے بڑھے، ایک محقق نجفی اور ایک محقق کرکی. محقق کرکی نے کہا عقود تابع خصوص ہونا چاہیے. لہٰذا اے بزرگواران، آپ لوگ جو حکم اباحہ لگا رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، حکم ملکیت لگائیے. اور ان لوگوں نے چونکہ قصد ملکیت کیا لہٰذا دونوں تطابق کرے گا. پہلے ملکیت غیر لازمہ ہوگا، طرف کے بعد ملکیت لازمہ ہو جائے گی. اس طرح سے عرف کے عرف کہہ رہا ہوں مشہور علماء کے نظریے کو محقق ثانی نے سنبھالا. کیسے؟ عقود تابع خصوص ہونا چاہیے، ان دونوں نے قصد تملیک کیا ہے لہٰذا آپ لوگ ملکیت کا حکم لگائیے، اباحہ کا حکم نہ لگائیے. واضح ہے؟ دوسرے صاحب وارد ہوئے جناب محقق نجفی صاحب جواہر الکلام. انہوں نے کہا نہیں، محل گفتگو فقہا نے مشہور نے جو حکم لگایا اباحہ کا وہاں لگایا ہے جہاں متعاطین نے قصد اباحہ کیا ہے. عقود تابع خصوص ہونا چاہیے، ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. انہوں نے حکم بھی اباحہ کا لگایا ہے اور متعاطین نے قصد بھی اباحہ کا کیا ہے. ہم نے نہ جناب صاحب کتاب نے شیخ اعظم انصاری نے نہ محقق کرکی کی بات سنی اور نہ محقق نجفی کی، دونوں کو تسلیم نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود اس معتاد کے جو حکم لگائے گئے ہیں معتاد میں عرف کی طرف سے،
صرف یہی عرف کہہ رہا ہوں، مشہور علماء کا جو صرف یہی ایک حکم نہیں ہے، اور بھی اقوال بنے ہیں، وہ اقوال ہم پڑھنے جانے کی محل نزاع ہمارا کہاں ہے، کس کا سر کچل کر رہے ہیں، یہ اصل تھا۔ تو محل نزاع کو تعین کرنے کے لیے یہ ساری گفتگو تھی، اب وہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ اذا عرفت ما ذکرنا، یہ جو تفصیلات ہم نے پیش کی اگر آپ سمجھ گئے، فالاقوال فی المواتات ست، آگے خبر آ رہی ہے، مواتات میں کل 6 قول بن رہے ہیں۔ علامہ یساعدہ ظواہر کلمات، جیسا کہ فقہا کے کلمات کے ظہور، کسی کی صریح ہے کسی کے ظہور کلمات، فی الحال ہم ظہور کو لے کر کے، چونکہ یہ اخف ہے، کلمات فقہا کے ظہور سے صراحت سے پتہ چل رہی ہے کہ مواتات صرف اباحت کا حکم نہیں لگا رہے ہیں، کوئی ملکیت کا حکم لگا رہا ہے، کوئی ملکیت لازمہ کا حکم لگا رہا ہے، کوئی اصل بیع فاسد کہہ رہا ہے، کوئی اصل کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ 6 قول جو نکل کر کے آ رہے ہیں وہ فہرست وار جلدی گنا رہے ہیں۔ اذا عرفت ما ذکرنا فالاقوال فی المواتات ستۃ علامہ یساعدہ ظواہر کلمات، جیسا کہ فقہا کے کلمات کا ظہور یا بعض کی صریح طور پر حکم یہ ہے، لزوم ہے، ملکیت متزلزلہ ہے، اباحت التصرف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہیں کہ 6 قول بنتے ہیں۔ پہلا قول اللزوم مطلقا، چاہے صیغہ استعمال کیا جائے چاہے صیغہ نہ استعمال کیا جائے، یعنی مواتات بھی کیا ہے، بیع بالقول کی طرح سے یہ بھی کیا ہے، ملکیت لازمہ، بیع لازم ہے، نقل و انتقال ہو جائے گا، اباحت التصرف صرف نہیں بلکہ عام بیوع کی طرح کہ جس میں ساری شرطیں پائی جاتی ہوں، مواتات بھی اسی طرح سے لزوم آور ہے، ملکیت لازمہ لائے گا۔ کما ان ظاہر المفید، جناب شیخ مفید کی مقنعہ کی عبارت سے ظہور یہ ہے، عبارت میں نے دیکھا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ وہ مواتات کو بھی بیع لفظی کی طرح سے، ایجاب و قبول والے بیع کی طرح سے لزوم کے قائل ہیں، ملکیت نقل و انتقال ہو جائے گی، لزوم آ جائے گا، تراد نہیں ہوگا، خیار وغیرہ ختم ہو گیا تو ایک دوسرے کی پراپرٹی یا شے کے مالک ہو جائیں گے، لزوم کے قائل۔ یہ پہلا نظریہ تھا۔ کہنے کہ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ شیخ مفید کی عبارت میں یہی چیز پائی جا رہی ہے کہ وہ مواتات میں بھی حکم لزوم، ملکیت لازمہ، بیع حقیقی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ کہ یکفی فی وجود القائل بہ قول العلامہ فی التذکرہ، ہم کہیں گے کہ مفید صاحب نے جو ملکیت کا، لزوم کا جو تذکرہ کیا ہے کہ مواتات لزوم آور ہے، ملکیت لازمہ ہے، اس میں کہنے کہ اس کے قول کے لیے، اس مطلب کو سمجھانے کے لیے علامہ کا قول کتاب تذکرہ میں یہ ہے، الاشہر عندنا، یعنی تمام شیعہ فقہا کے نزدیک مشہور نظریہ، انہو لابد من الصیغۃ، اس میں صیغہ ہونا چاہیے، اشہر کے مقابل میں مشہور آتا ہے یا قول ضعیف آتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس اشہر کے مقابل میں کوئی ہونا چاہیے کہ جو کہہ رہا ہے کہ صیغہ نہ ہو تب بھی بیع صحیح ہے، لزوم آور ہے، ملکیت اور نقل و انتقال کا سبب ہے۔ وہ کون ہے؟ جناب شیخ مفید صاحب کی المقنعہ سے وہ عبارت ظاہر ہوتی ہے، جو یہاں پہ عبارت ذکر نہیں کی گئی ہے۔ توجہ کرے کہ تذکرہ میں علامہ کا قول اس مطلب کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ کوئی لزوم کا بھی قائل ہے مواتات میں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ عبارت ہے، الاشہر عندنا، ہم شیعہ فقہا کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ انہو لابد من الصیغۃ، بیع میں صیغہ ہونا چاہیے، مواتات میں صیغہ نہیں ہے، صیغہ ہوگا تو لزوم آور ہوگا، ملکیت آئے گی، مقابل میں اس اشہر کے ایک نظریہ جناب شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ کا، یہ ایک ہو گیا پہلا قول۔ دوسرا قول اللزوم بشرط کون الدال علی التراضی او المعاملۃ لفظا، یعنی کہ دوسرا قول یہ ہے کہ تراضی طرفین، دونوں جو لین دین کر رہے ہیں اس کے اوپر، ان کی رضایت کے اوپر دلالت کرنے کے لیے شرط ہے، کچھ ہونا چاہیے، یا معاملہ لفظاً استعمال کریں، بھلے ہی وہ لفظ ایجاب و قبول استعمال نہ کریں، ہماری گفتگو کا محل کہاں مواتات میں ہے، بیتوں و اشتراطوں سے ہٹ کر کے، تبھی تو مواتات کہلائے گا۔ لیکن ابل معاملہ لفظاً یا لفظاً معاملہ کر رہے ہیں مگر بیتوں و اشتراطوں نہیں استعمال کریں، ترازی کے اوپر دلالت
ہونی چاہیے، دونوں ایک دوسرے کی رضایت کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوں. تو کریں کہ ایک اللزوم آئے گا، یعنی معاطات میں لزوم کا حکم آئے گا، شرط یہ ہے کہ دونوں اس معاملے کے اوپر راضی ہوں یا معاملے کے اوپر لفظ استعمال کریں، مگر بیتو و اشترطو کا نہیں، ورنہ معاطات نہیں رہ جائے گا. حکیا ان بعض معاصر الشہید الثانی، یہ جو ہے کہ لزوم ہے، معاطات لزوم کے اوپر دلالت کرے گا مگر مطلقہ لزوم نہیں، بلکہ تراضی طرفین کے اوپر دلالت کرنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے، یا لفظ معاملے میں لفظ استعمال کیا جائے، یعنی کہ حکیا عن بعض معاصر الشہید الثانی و بعض متأخر المحدثین. یہاں پہ بعض محدثین سے مراد جناب یوسف بحرینی صاحب حدائق ہیں. ان لوگوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ معاطات میں بھی اگر تراضی طرفین ہو، معاملے میں کچھ لین دین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں تو یہ لزوم آور ہیں. لیکن فی عقد ھذا من الاقوال فی المعاطات تأمل، لیکن میں شیخ انصاری یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے قول کو معاطات کی فہرست میں لانا، یعنی جو معاطات کے سلسلے میں 6 قول ہے اس میں اس کو شمار کرنا مشکل ہے، کیونکہ ان لوگوں نے کہا اصلاً لفظ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ خذ ھذا، بعنی ھذا، اس طرح کے جو کلمات استعمال کیے جا رہے ہیں تراضی طرفین کے ساتھ ساتھ، ان لوگوں نے کہا بالکل لفظ نہیں، یہاں پہ آپ لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں تو اس کو شمار کرنا ایک الگ قول کے طور پر یہ درست نہیں. بہرحال ایک دوسرا نظریہ یہ ہوا کہ معاطات لزوم آور ہے، ملکیت لازمہ کا سبب بنے گا، شرط یہ ہے کہ رضایت طرفین پر دلالت کرنے والا قرینہ حالیہ یا مقالیہ یا الفاظ کچھ وغیرہ پائے جائیں. تیسرا قول الملک الغیر اللازم، یہ جو انوکھا قول تھا جناب محقق ثانی کا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ملکیت ہی ہے، معاطات میں ملکیت ہے، حکم بھی ملکیت کا لگانا چاہیے مگر ملکیت غیر لازمہ. ذهب الیہ محقق الثانی ونسبہ الی کل من قال بالاباحہ، نہ صرف یہ کہ خود قائل ہیں بلکہ جن جن لوگوں نے لفظ اباحہ استعمال کیا ان کی طرف بھی یہی قول منسوب کر دیا ہے کہ یہ لوگ بھلے ہی اباحہ کہہ رہے ہیں مگر ان کی مراد کیا ہے؟ ملکیت متزلزلہ، ملکیت غیر لازمہ ہے. نسبہ، اس قول کو منسوب کیا ہے، ملکیت غیر لازمہ کے قول کو منسوب کیا ہے کس نے؟ محقق ثانی نے. کس کی طرف؟ الی کل من قال بالاباحۃ، ہر وہ عالم جو اباحہ کے قائل ہے اس کی طرف یہ قول منسوب کر دیا. وفی النسبۃ ما عرفت، اور یہ نسبت صحیح نہیں جیسا کہ آپ کو ہم نے بیان کیا. بعض لوگوں نے صریحی طور پر ملکیت کی نفی کی ہے، بعض لوگوں کے کلام کا ظہور یہ ہے کہ ملکیت ہے ہی نہیں. واضح ہے یہ 6-7 قول نقل کیے گئے تھے بزرگوں کے، ان لوگوں نے اصل بے نہیں ہے، عقد نہیں ہے، بعض نے کہا عدم ملک، بعض نے صریح طور پر عدم ملک کہا، بعض کے کلام کا ظہور تھا کہ ملکیت نہیں، اور آپ زبردستی ان کو ملکیت کی نسبت دے رہے ہیں کہ نہیں وہ لوگ ملکیت کے قائل ہیں. البتہ ملکیت غیر لازم ہے. اگلا قول وعدم الملک مع اباحت جمیع التصرفات حتی المتوقفہ علی الملک. کچھ ایسے علماء ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ معاطات کا ایک حکم یہ بنتا ہے کہ تمام تصرفات بالکل بے حقیقی کی طرح سے، بے واقعی کی طرح سے ایک دوسرے کو تمام تصرفات حاصل ہو جائیں گے، معمولی تصرفات بھی اور وہ تصرفات بھی جو ملکیت پر متوقف ہیں وہ بھی. دوسرے لفظوں میں ملکیت آور کہہ رہے ہیں مگر وہ لفظ استعمال نہیں کر کے ملکی آور ہے، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تصرفات متعاطیین کے تعاطی کا رابطہ قصد تملیک کے ساتھ، قصد تملیک کے ساتھ، ہمارا فرض گفتگو یہی پہ ہے، متعاطیین نے قصد تملیک کے ساتھ ایک دوسرے کو لین دین کیا، اس کا حکم کیا ہے؟ چوتھا قول ہے نا یہ، چوتھا قول یہ اس کا حکم یہ ہے کہ یہاں پہ طرفین کے لیے دونوں حاصل کی ہوئی اخذ کی ہوئی چیز کے اوپر تصرف کا مکمل اختیار ہوگا. وہ تصرفات جو متوقف بر ملک نہیں ہیں وہ بھی، جو متوقف بر ملک ہیں وہ بھی حاصل ہو جائیں گے بالکل بے حقیقی کی طرح سے. کما ہوا ظاہر و عبارت کثیر، جیسا کہ بہت سے علماء کی عبارت سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مکمل طریقے سے تصرفات کے قائل ہیں، چند ایک نے منع کیا ہے. بل ذکر فی المسالک،
بلکہ شہید ثانی نے مسالک الافہام میں کہا ہے ان کل من قال بالاباحۃ، جس نے مطلق طور پر اباحہ کہا ہے معاطات میں، جس نے مطلق طور پر معاطات میں اباحہ کا حکم لگایا ہے، میں شہید ثانی اس کی طرف نسبت دے رہا ہوں کہ وہ سارے تصرفات کے جائز ہونے کا قائل ہے، حتیٰ ان تصرفات کے بھی جو متوقف پر مل رہے ہیں۔ مسالک میں ذکر کیا ہے کہ ان کل من قال بالاباحۃ، جو بھی اباحہ کا، کس میں اباحہ کا؟ معاطات میں، قصد تملیک کے ساتھ معاطات میں جو اباحہ کے قائل ہیں، یسوغ جمیع التصرفات، وہ سارے تصرفات کو جائز قرار دیتا ہے۔ یہ تھا پانچواں قول۔ چوتھا پانچواں قول یہ وَإِبَاحَةُ مَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْبِرْكِ، معاطات میں اباحہ کا حکم ہے، اور اباحہ بھی سارے امور کے اباحہ نہیں، بلکہ جو متوقف پر ملک نہیں ہے وہ تصرفات تو جائز ہو جائیں گے، مگر جو متوقف پر ملک ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْمُتَقَدَّمِ عَنْ حَوَاشِ الشَّهِيدِ عَلَى الْقَوَائِدِ، اور یہی عبارت کتاب قواعد کے اوپر جو حاشیہ لگایا ہے شہید نے، اس حاشیے سے بھی ظاہر ہے۔ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا حَكَيْنَاهُ عَنِ الشَّيْخِ، اور یہی شیخ طوسی سے ہم نے جو نقل کیا ان کے بھی ہے، انہوں نے سارے تصرفات کو جائز قرار دیا تھا، مگر وطئی کو جائز نہیں قرار دیا تھا، وقف کو جائز قرار نہیں دیا تھا، بیچنے کو جائز قرار نہیں دیا تھا۔ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا حَكَيْنَاهُ عَنِ الشَّيْخِ فِي إِهْدَاءِ الْجَارِيَّةِ مِن دُونِ ایجاب و قبول، اگر ایجاب اور قبول کے بغیر آپ اپنی کنیز کو کسی کو ہدیہ کر رہے ہیں، اس کے لیے سارے تصرفات جائز ہوں گے، کھانا پینا، کپڑا دھلنا وغیرہ وغیرہ، چونکہ ایجاب اور قبول کے بغیر ہے لہذا وقت یہ جائز نہیں ہے۔ انہوں نے اہدا صحیح قرار دیا، تصرفات کو بھی صحیح قرار دیا، مگر ایک قید کے ساتھ استثناء کر دیا تھا وطئی کو، کیونکہ اس کے لیے ایجاب اور قبول بھی ہونا چاہیے۔ اگلا قول آخری، والقول بعدم اباحۃ التصرف مطلقا، اصلا یہ ہوئی نہیں، بے فاسد ہے، معاطات میں قصد تملیک کے ساتھ لین دین کیا ہو، ساری شرطیں پائی جا رہی، ایجاب اور قبول نہ پایا جا رہا ہو، کہ القول بعدم اباحۃ التصرف مطلقا، جو ملکیت پر متوقف نہیں ہے وہ تصرف بھی نہیں جائز ہے، جو ملکیت پر موقوف نہیں ہے وہ تصرف بھی جائز نہیں، حتیٰ اس کتاب کا پڑھنا رکھنا اپنے پاس وہ بھی جائز نہیں ہے، مطلقاً تصرف جائز نہیں ہے۔ نسب الی ظاہر النہایت، جیسا کہ نہایت الاحکام میں علامہ ہلی کے اس قول کو منسوب کیا گیا ان کی طرف، انہوں نے کہا ہے لیکن ثبت رجوع عنہ فی غیرہا، مگر نہایہ کے علاوہ دیگر کتابوں میں اپنے اس قول سے وہ پلٹ گئے ہیں۔ پہلے تو کہہ دیا معاطات بے فاسد ہے، جب کہا بے فاسد ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ متوقف پر ملک تصرفات قطعاً جائز نہیں ہیں، حتیٰ وہ تصرفات جو غیر متوقف پر ملک ہیں وہ بھی جائز نہیں، کیونکہ بے فاسد میں آپ ایک دوسرے کے شے کے ضامن ہیں، وہ آپ کی ضمانت میں اس کو امانت ہے، اس کو تصرف نہیں کر سکتے، بھلے ہی رضایت کی طرف ہیں، کیونکہ رضایت تملیک بنانے کے لیے، ملکیت دینے کے، اور ملکیت حاصل نہیں ہوئی کیونکہ معاملہ میں سے فاسد مان رہے ہیں، لہٰذا معاطات کی 6 قول میں آخری قول کا کوئی قائل نہیں بچا ہے۔ علامہ ہلی تھے بھی قائل، اس سے بھی انہوں نے رجوع کیا ہے، والحمدللہ۔